اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص کا دوسرا حصہ سورہ عنکبوت اور سورۃ الروم مکمل، اور سورہ لقمان کا پہلا حصہ یعنی 2 رکوع آج تلاوت ہوئے۔ سورہ قصص میں جیسے کل گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پوری زندگی کا ان کا یعنی جو زندگی ان کی کہاں اور کیسے گزری تھی، کن حالات میں گزری تھی، پیدائش کہاں ہوئی، جوانی کہاں گزری، پھر کتنے انہوں نے اسفار کیے، کہاں کہاں تک کیے، ان پوری تفصیل ذکر فرمائی تھی ان کے انتقال تک کا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ پورا مکمل واقعہ بیان کر دینا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، ورنہ نہ آپ وہاں موجود تھے نہ وہ زمانہ آپ نے پایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ ایک نبی کے چلے جانے کے بعد جب عرصہ طویل ہو جائے، دین سے لوگ ہٹ جائیں، تو ہم دوسرے نبی کو بھیج دے دیں۔ ایسا ہی ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے۔ انبیاء کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بغیر نبی کے بھیجے قوموں کو ان کی نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیں تو وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ مشرکین کا یہ اعتراض کہ سارا قرآن کریم بیک وقت نازل کیوں نہیں ہوا جس طرح تورات نازل ہوتی تھی، یہ وہ یہودیوں کا بتایا ہوا اعتراض تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تورات تو یکمشت آئی تھی، تم نے اس کا بھی تو انکار کیا، اسے کون سا مانا؟ اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو تورات اور قرآن مجید دونوں کے منکر ہو۔ مشرکین سے اللہ سوال کر رہے ہیں اگر ان آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے تو تم ہی کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان سے زیادہ بہتر ہو، ہم بھی اسے مان لیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوں، اور خواہشات کے پیروکاروں کو ہدایت نہیں ملتی۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اس قرآن کریم کے سچ ہونے کی دلیل اور گواہی کون دے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی اللہ بھی دے رہے ہیں، اور یہود کے وہ علماء جو مسلمان ہو گئے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کہ وہ بھی دے رہے ہیں۔ یہود کے وہ اہل علم جو پہلی شریعتوں پر بھی قائم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، ان کے ہر عمل کا دگنا ثواب انہیں ملے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے دونوں شریعتوں پر عمل کیا۔ باقی ان کے اندر کچھ احکامات اللہ رب العزت صورت میں دے رہے ہیں کہ برائی کا دفیہ مقابلہ ہمیشہ نیکی سے کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، برائی کو منع کریں، اگر نہ رکے تو خود اس سے دور ہو جائیں، برائی کرنے والوں کو بھی اچھی بات کریں، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض اگر اسلام لے آتے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں اور جائیدادوں سے محروم کر دیا جائے گا، جیسے ان صحابہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مکہ کو محترم بنا کر تمہیں اس میں آباد کیا، پھر تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں دیں، یہ کس نے کیا؟ تو کیا اللہ تمہیں دوبارہ یہ سب کچھ نہیں دے سکتے؟ امم سابقہ کی ہلاکت کی وجوہات اللہ نے بتائے کہ کثرت اموال اور اولاد کی وجہ سے وہ متکبر ہو گئے تھے، اور ہلاکت سے قبل ان کے پاس رسول بھی آئے تھے اتمام حجت کے طور پر، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم وہ علاقے دیکھ لو، بہت سے ایسے ہیں جو دوبارہ آباد ہو گئے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ مال اور اولاد صرف متاع حیات ہے، اعمال صالحہ خیر اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ مومن اور کافر کی اللہ مثال دے رہے ہیں کہ مومن سے وعدہ جنت ہوا ہے جو ضرور پورا ہوگا، اور کافر جس سے جہنم کا وعدہ ہے اسے پکڑ کر لایا جائے گا، اور محشر میں دونوں میدانی محشر میں اللہ فرماتے ہیں دونوں ہرگز برابر نہیں ہوں گے۔ میدانی محشر کے احوال اللہ بتا رہے ہیں، کفار کو وہاں قید کر کے لایا جائے گا، ان سے مطالبہ ہوگا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود یا بڑے جو آج تمہاری مدد کر سکیں۔ جب یہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر معبودین سے پوچھا جائے گا، پھر شیاطین سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو بہکایا ورغلایا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے تو انہیں مجبور نہیں کیا تھا، یہ خود ہماری بات مانتے تھے۔ پھر اللہ ان سے کہیں گے تم بتاؤ تمہارے پاس رسول آئے تھے اور تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ پھر جہنم کا عذاب انہیں دکھایا جائے گا، خوف اور دہشت کے مارے وہ سب کچھ بھول جائیں گے، انہیں ایک دوسرے کا خیال بھی نہ رہے گا۔
ہاں اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں توبہ کر لی اور عمل صالح کی پابندی کر لی وہ بچ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، مختار ہو، عالم الغیب ہو، اور یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ اگر اللہ دن کو طویل کر دیں اور کوئی رات نہیں لا سکتا، اور اگر رات کو طویل کر دیں تو کوئی دن نہیں لا سکتا۔ دن اور رات کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، تمہارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے اور ذریعہ آرام بھی ہے۔ روز محشر ہر امت کے نبی امت کے لیے بطور گواہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی تھے جس کا نام تھا قارون، بڑا مشہور ہے دنیا میں۔ انفرادی طور پر، ذاتی طور پر جو لوگ امیر اور مالدار گزرے ان میں سب سے زیادہ امیر انسانیت کی تاریخ میں یہ شخص گزرا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھا، تورات کا عالم بھی تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے، اس میں ان کو بھی لے کر گئے تھے، لیکن اسے چونکہ ایک قسم کا حسد تھی اس کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہماری قوم کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہماری یہ قوم بنی اسرائیل غلامی میں نسل در نسل رہی ہے، انہوں نے آزادی نہیں دیکھی، آزادی کے لیے ان کو مال کی ضرورت ہے، ان پر مال خرچ کیا جائے، تم وہ کرو تمہارے پاس بہت ہے، اور میں بحیثیت نبی ہونے کے ان کی رہنمائی کروں گا تو یہ قوم ہماری یہاں سے نکل جائے گی، عروج کی طرف آ جائے گی۔ اس کے دل میں حسد یہ تھا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ جس طرح آپ کو نبوت ملی ہے مجھے بھی نبوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دی تھی، تو اس کے بھی دل میں حسد تھا، جو خاندانی قریبی بھی تھا، جو حسد تو تھا، تو یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی نبوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ مال میں نے اس لیے نہیں جمع کیا کہ میں ان پہ خرچ کروں گا، اور نہ مجھے کسی نے نہیں دیا، نعوذ باللہ کہنے لگا اللہ نے نہیں دیا، یہ میری محنت کا نتیجہ میں نے کمایا۔ اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام بھی لگایا تو اس میں بھی یہ شریک ہوا تھا، اللہ نے اس کو غرق کیا تھا، ہلاک کیا، یہ اپنے مال سمیت زمین میں دھنس کے چلا گیا تھا۔ اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، جب کمزور ایمان والے لوگ قارون کے مال کو دیکھتے تھے، چونکہ یہ ان کو اپنی طرف راغب بھی کرتا تھا، تو وہ بھی دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی یہ مال ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحتیں کی، دیکھو تکبر نہ کرو، اس مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لو، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرو، کفر نافرمانی نہ کرو۔ روز محشر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے گناہ کیا یا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کیوں کیا ہے۔ قارون نے جواب دیا کہ میرا یہ مال میری علم اور میری مہارت کا نتیجہ ہے، اللہ نے مجھ پر کوئی احسان نعوذ باللہ نہیں کیا۔ تم سے قبل لوگوں کے پاس بھی تم سے زیادہ مال تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جواب دیا کہ تم سے پہلے تم سے جو لوگ گزرے ان کے پاس بھی تم سے زیادہ مال تھا، وہ بھی اللہ نے دیا تھا۔ جو لوگ کثرت مال کی تمنا کر رہے تھے قارون کو دیکھ کر، انہوں نے جب قارون کی تباہی اور ہلاکت کو دیکھا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر سے پاک ہوں اور زمین میں فساد کرنے والے نہ ہوں۔ نیکی کا بدلہ بہترین اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا گناہ کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے، تو مکہ سے جانے کے بعد اور راستے میں بھی بار بار مکہ کو یاد کرتے تھے، دل میں ایک ملال سا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ مکہ آپ کو دوبارہ ضرور ملے گا۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملے گی، وہ بھی ہم نے آپ کو دی، لہٰذا مکہ بھی آپ کو دلائیں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے کچھ احکامات دیے کہ کافر اور نافرمانوں کے مددگار ہرگز نہ بنا کریں، کسی کافر اور نافرمان کی مدد نہ کریں، ان کی باتوں میں آ کر اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا، صرف ایک رب کو پکارنا، شرک سے بچنا، اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، یاد رکھنا سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت عربی میں کہا جاتا ہے مکڑی کو، اس میں اللہ رب العزت نے مکڑی کے جالے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام عنکبوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر آزمائشیں ضرور آئیں گی، ایمان اور نفاق کی تمیز کے لیے۔ بدکار اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والوں کے گناہ معاف ہوں گے، انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ قیامت بہت قریب ہے، ہر نیکی کا بدلہ کرنے والے کو ہی ملے گا۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دیں گناہ کا تو اس میں ان کی اتباع نہ کرو، ایمان میں پختگی لاؤ۔ مومن اور منافق کی پہچان ہمیشہ آزمائش کے وقت میں ہوتی ہے۔
جو لوگ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں یہ دگنے عذاب کے مستحق ہیں۔ اقوام سابقہ سب اپنی نافرمانی کے سبب ہلاک ہوئی ہیں۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے کا سہارا لینا۔ یہ اقوام سابقہ کے حالات اور مثالیں تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اللہ کو یاد رکھیں۔ اہل کتاب سے اگر مناظرہ ہو تو نرمی سے اور متانت سے کریں، اگر وہ سختی کریں تو پھر تم بھی کرو۔ اہل کتاب کو دعوت دو کہ ہمارا تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان ہے، تم بھی ایسا کرو۔ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے، تو موحد بن جاؤ۔ یہ قرآن کریم بھی سابقہ کتابوں کی طرح آسمانی کتاب ہے، پھر تم کیوں نہیں مانتے اسے؟ تم میں سے بعض اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین کے چند اعتراضات اللہ نے اس کے جواب دیے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ کتاب خود لکھی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا، پہلا جواب کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا، تو پھر کہاں سے یہ انہوں نے خود بنائی؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ من جانب اللہ نازل شدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم مشرکین مکہ کہتے تھے ہم آپ سے بار بار فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ نے جواب دیا، ان سے کہو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری ذمہ داری جو ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھ کر سنانا یہ بھی تو معجزے سے کم نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ہی بطور گواہ کافی ہیں۔ اہل کتاب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں مگر وہ چھپاتے ہیں، یعنی اہل کتاب بھی گواہ ہیں مگر وہ چھپاتے ہیں۔ اور چوتھا اعتراض یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم غلط ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، ان سے کہو اس کا وقت مقرر ہے، اس کو اتنا معمولی نہ سمجھو، اچانک جب عذاب آئے گا تم سب کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ کے لیے ہجرت کرنے والوں کے اللہ نے فضائل بتائے اور ہجرت کا حکم دیا جب ضرورت ہو تو۔ موت ہر جاندار کے لیے یقینی ہے، ہر ذی روح کو رزق وہی دیتے ہیں، خالق اور رازق اللہ ہی ہیں تو معبود بھی وہی ہیں۔ انسانوں کے مابین اللہ نے رزق کے معاملے میں تفاوت رکھا ہے، اس کی حکمت ہے کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ زمین اور آسمان کے نظام کے مالک وہی ہیں۔ اخروی زندگی اصل ہے، دنیا کو اس پر ترجیح نہ دو۔ تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا اور راحت میں بھول جانا یہ مشرکین کی عادت ہے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو لوگ ہمیں گھروں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو دوبارہ ذکر فرمایا کہ حرم کی وجہ سے اللہ نے تمہیں معزز نہیں بنایا کیا؟ اللہ کی ناشکری، غلط بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی راہ میں دین کے لیے کوشش اور محنت کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ سورۃ الروم۔ روم باقاعدہ ایک علاقے کا نام تھا، آج جو یورپ مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک پرانے زمانے میں اس کی پوری ایک ریاست تھی جس کو ریاست روم کہا جاتا تھا، بہت بڑی ریاست تھی عیسائیت کی۔ اس صورت میں اللہ نے باقاعدہ روم کا نام لیا، غلبت الروم۔ اس کے شان نزول کے متعلق ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کے اندر دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، اور جب بھی دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں یہ آپس میں ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں، اور اس میں جو بیچارے چھوٹے ممالک اور چھوٹے لوگ جو وہی مارے جاتے ہیں۔ تو ان کی ہمیشہ آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، ایک طرف روم تھا اور ایک طرف فارس تھا۔ رومی جو تھے یہ عیسائی تھے، اور استنبول جو قسطنطنیہ پرانا نام تھا اس کا، یہ ان کا دارالحکومت تھا، باقی پورا روم ان کا تھا اور یہ پورا یورپ ان کا تھا۔ دوسری طرف فارس تھا جو ایران ان کا مرکز تھا، عراق کا کچھ علاقے اور شام اور یہ ادھر افغانستان تک، یہ تمام ہندوستان کے کچھ حصے اس میں شامل تھے، بڑی ریاست تھی یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے تھے۔ ان کی آپس میں ہمیشہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب کبھی دوسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے ان کی آپس میں ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں بلکہ نبوت کے ملنے کے بعد ہوئی تھی۔ حضور کو جب نبوت ملی اس کے 5ویں سال جو ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کافی طویل جنگ تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمان اور مشرکین مکہ کسی کے ساتھ عملی طور پر شامل نہیں تھے، لیکن ایک دلی طور پر ہمدردی جو تھی مسلمانوں کی وہ روم والوں کے ساتھ تھی، چونکہ مسلمان تھے اور روم والے اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ اور دوسری طرف جو مکہ والے مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں تھیں فارس والوں کے ساتھ، چونکہ یہ بت پرست تھے وہ آتش پرست تھے۔
تو ان کا مذہب بھی قریب ملتا جلتا تھا. اس وجہ سے ان کی ایک دلی وہ تھی، جیسے ہوتا ہے دو آدمی جب لڑتے ہیں تو ایک کے دل میں ویسے ہی ہوتا ہے کہ فلاں جیت جائے، ورنہ ساتھ نہیں تھا ان کا. ہوا یوں کہ اس جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی اور فارس والوں نے رومیوں کو شکست دے کر ان کو بالکل قسطنطنیہ تک وہاں تک یہ پہنچ گئے، اور روم کا بادشاہ بھی بھاگ گیا، سب کو جو فوجیں ان کے قتل ہو گئی ساری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے جو تھے وہ تانے دیتے تھے اور صحابہ کو کہ دیکھا ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو مار مار کے بھگا دیا، سارا علاقہ ان کا قبضہ کر لیا، اب ہم بھی تمہیں ایسے ہی نکالیں گے. یہ باتیں بار بار کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس معاملے کو دوبارہ پلٹ بھی دیں گے، رومیوں کو بھی فتح ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ابی بن خلف آیا، اس نے یہی بات دہرائی. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ عنقریب ایسا ہونے والا ہے، تم دیکھ لینا کہ یہ رومی دوبارہ آئیں گے اور فارس والوں کو قتل کریں گے اور دوبارہ یہ جنگ رومی جیتیں گے، روم یہ جنگ جیت جائے گا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات پر انہوں نے شرط لگا لی. شرط جب لگائی تو کہا کہ چلو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری بات سچی نکلی تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے، اور اگر سچی نہ نکلی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، میں ہار گیا 10 دوں گا تمہیں. مدت کتنی کہا کہ بھائی 4 یا 5 سالوں میں، یا 3 سال کا بتایا. آ کر حضور کو جب اطلاع دی، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت اس بات کو واقعی سچا کریں گے، رومیوں کو فتح ہوگی، لیکن تھوڑی مدت بڑھا لو ان سے، کیونکہ 3 سال کا یا 4 سال کی مدت اللہ نہیں، فی بضع سنین اللہ نے کہا ہے، اور بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان میں یہ واقعہ ہوگا. آپ نے 3 سال کا کہا ہے تو اس کی مدت بڑھا دو. حضرت ابوبکر صدیق گئے، ابی بن خلف سے کہا کہ ایسا کرو، میں نے 3 سال کہا تھا، 3 سال نہیں 9 سال کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ اونٹ بڑھا دیتے ہیں، شرط بڑھا لیتے ہیں. یہ ابتدائی زمانے کی بات ہی، شرط جائز تھی. اس نے کہا بڑھا لو. تو 100 اونٹ رکھ لیے، 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی. اس درمیان میں ہجرت کا وقت آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جانے لگے تو ابی بن خلف کو پتہ چلا، تو وہ آیا ابو بکر کے پاس، کہنے لگے کہ تم سنا ہے کہ مکہ نہیں مدینہ جانے لگے، سنا ہے تم مدینہ جا رہے ہو، تو میرے اونٹوں کا کیا ہوگا؟ تم تو شرط ہار جاؤ گے، مجھے دو گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھئی میرے گھر والے بھی ادھر ہیں، میرا بیٹا بھی یہی ہے، اگر میں یہ شرط ہار گیا تو وہ تمہیں مل جائیں گے، تم فکر مت کرنا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہجرت کا دوسرا سال جب حضور مدینہ گئے تھے، مدینہ پہنچے تھے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، ان کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. روم کی اور فارس کے آپس میں جنگ شروع ہو گئی، چلتی رہی. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ادھر غزوہ بدر شروع ہو گیا 17 رمضان المبارک کو. جس دن غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اسی دن رومیوں نے فارس والوں کو شکست دے دی اور رومی جیت گئے جنگ. جب جنگ جیتے، اللہ نے مسلمانوں کو ڈبل خوشی دی، ایک تو یہ، ادھر سے وہ بھی. تو جب بدر سے واپس فارغ ہو کر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں جا کر وہ اونٹ لے لوں اس سے، ابی بن خلف سے. حضور نے کہا بالکل جا کر لو، شرط لگی تمہاری، جا کر لو. حضرت ابوبکر گئے، اس سے وہ اونٹ لیے اور لا کر ان کو پھر صدقہ کر دیا تھا. اس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا تھا. فرمایا اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، ظاہری دنیا میں ہی نہ لگے رہو، اپنی آخرت کی فکر بھی کرو. زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کی تخلیق میں غور کرو. بعض بعد الموت کا یقین رکھو. زمین میں گھوم پھر کر سابقہ اقوام کے حالات دیکھ کر اسے عبرت حاصل کرو. ان کی تباہی کی وجوہات میں بھی غور کرو. برائی کا نتیجہ اور انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. بعض بعد الموت کا ذکر اللہ فرما رہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائیں گے. میدان محشر میں مسلمانوں اور کفار کی حالت کا بیان اللہ نے کیا کہ ان کے حق اور پھر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ صبح و شام، دن رات میں کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے مختص کر لیں. نمازوں کی طرف حکم اشارہ. زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ اللہ مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں. مٹی سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا. زبان اور رنگ کا فرق اللہ نے رکھا. رات کو اللہ نے آرام کے لیے، دن کو کام کے لیے بنایا. آسمان سے بجلی چمکائی، بارش برسائی. بنجر زمین کو تمہارے لیے آباد کیا. آسمان کو اپنے حکم سے قائم رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں سنو، زمین آسمان کی ہر چیز اس اللہ کی ملکیت ہے، اس کے تابع ہے. اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا انسان کو، وہ دوبارہ بھی پیدا کریں گے. اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ بڑی عظمتی شان والے ہیں. مثال کے ذریعے اللہ شرک کی تردید فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم اپنے غلاموں اور اپنے ملازموں اور نوکروں کو اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتے، اچھا نہیں سمجھتے، تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک کیسے بناتے ہو؟
اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ اللہ گمراہی کے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ موحد بن کر اللہ کی اتباع کرو، جس فطرت سلیمہ پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی پر چلو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس سے ڈرو، نماز پڑھو، شرک سے بچو، دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو راحت میں بھول جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ نعمتوں کی اللہ کی ناشکری نہ کرو، شرک کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ۔ صرف راحت پر خوش ہوتے ہو، تکلیف بھی تو تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہو، رزق دینے والے وہی اللہ ہیں۔ اقربا اور مساکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو سود اور برے کاموں سے بچو۔ کسی کو تحفہ بھی اس نیت سے نہ دو کہ وہ مجھے اس کے بدلے بڑھا کر دے گا، یہ بھی سود میں آتا ہے۔ زکوٰۃ کی پابندی کرو، اس سے مال میں اضافہ ہوگا۔ یہ یقین رکھو، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، دوبارہ اٹھانا سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بر اور بحر یعنی خشکی اور سمندر میں جو فساد پھیلتا ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، اس میں بھی اللہ اکثر چیزیں معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی امتوں میں بھی ایسا ہی ہوا، لہٰذا پوری طرح دین پر کاربند ہو جاؤ۔ موت آئی تو تمہیں موقع بھی نہ ملے گا سدھرنے کا، بعد از مرگ ہر نیک اور بد کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو، اللہ نے بارش برسائی، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں۔ بارش کے فوائد اللہ نے ذکر کیے۔ امم سابقہ میں بھی انبیاء آئے تھے، پھر وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جو مجرم تھے وہ ہلاک ہوئے، جو مومن وہ کامیاب ہوئے۔ نعمت کے ملنے پر خوش اور نہ ملنے پر مایوس ہونا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ بعض بعد الموت بالکل یقینی ہے۔ کفار اور نافرمانوں کی مثال اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اندھوں اور بہروں کی طرح ہیں اور مردوں کی طرح ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہی اللہ کے حکم کو سنتا ہے۔ انسانی زندگی کے مراحل اللہ نے ذکر فرمائے کہ ابتدا سے انتہا تک اس ساری چیزوں میں غور کرو۔ ضعف سے تمہیں اللہ قوت کی طرف لاتے ہیں، پھر قوت سے پھر ضعف بڑھاپے کی طرف آتے ہو، پھر موت آ جاتی ہے۔ روز محشر بدکاروں کو دنیا کی زندگی اور برزخ کی یہ سب ملا کر ایک ساعت کے برابر محسوس ہوگی۔ اہل ایمان ان کو ملامت بھی کریں گے، اس دن نہ ان کی معذرت کام آئے گی نہ توبہ قبول ہوگی۔ قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر قسم کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ بدکرداری کی وجہ سے اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ صبر کرتے رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں۔ سورہ لقمان کے 2 رکوع تلاوت ہوئے تھے، اس کا خلاصہ انشاءاللہ کل کر دیں گے۔